یہ مختصر قصہ ہے سہروردی کے بارے میں کہ کس طریقے سے ایک بہت ہی ہند اور پاکستان کے اور بنگال کے بہت ہی اہم لیڈر کو کس طریقے سے پاکستان کی پہلی اسمبلی سے نکالا گیا۔ سہروردی فرماتے ہیں کہ میں کلکتہ میں رہ رہا تھا، میں جو آئین ساز اسمبلی ہے پاکستان کی اس کا ممبر تھا۔ کوئی نیشنلٹی لا، کوئی پاکستان کی شہریت کے بارے میں کوئی قانون پاس نہیں ہوا تھا۔ میں پاکستان کی اسمبلی کا ممبر بھی ہو سکتا تھا، میں کلکتہ میں بھی رہ سکتا تھا۔ میرا تھوڑا سا اختلاف تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسیوں سے، کچھ ایسی چیزوں کے اوپر جس کی وجہ سے میں حزب اختلاف میں آ گیا۔ سہروردی فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو اقلیتوں کو مکمل ایک گارنٹی اور ایشورنس دینی چاہیے اور ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں رہیں، ان کی سیکیورٹی اور ان کے ویلفیئر کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں کہتا تھا۔ اس وقت اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا گیا، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر جو سٹیزن ہے اس کو برابر طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ایسی پالیسی سے مسلمانوں کی بھی جو سیکیورٹی ہے انڈیا میں اس کی گارنٹی ہوتی۔ دوسرا، میں لیاقت علی خان کی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ واحد پارٹی ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اور کوئی بھی مسلمان اگر اس کی مخالفت کرے تو پھر اس کو مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو غدار قرار دے دے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک ریاست میں جہاں پہ کہ جمہوریت ہے وہاں پر اپوزیشن ہونی چاہیے، حزب اختلاف ہونا چاہیے، گورنمنٹ سے لوگ اختلاف کریں تو یہ اس سے سسٹم آگے چلے گا، اور سیاسی پارٹیوں کو ان کو آگے چلنا چاہیے تاکہ سسٹم چلے۔ اب سہروردی فرماتے ہیں کہ مجھے پاکستان کی اسمبلی میں سیٹ سے محروم کرنے کے لیے 1948 میں ایک قانون تیار کیا گیا، جس طرح آج کل بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں قانون تیار۔ ایک قانون تیار کیا گیا کہ جو ممبر پاکستان میں مستقل سکونت اختیار نہیں کر رہا اور وہاں 6 مہینے تک نہیں رہا، وہ پاکستان کی اسمبلی کی ممبرشپ کھو دے گا اگر اسپیکر چاہے۔ اب سہروردی فرماتے ہیں کہ کسی شہریت کا کوئی قانون پاس نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اسمبلی سے نکالنے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا۔ کہتا ہے میرا ایک دوست تھا مشرقی بنگال میں، اس نے فوراً جائیداد میرے نام پر، اس کی اپنی جائیداد اب میرے نام پر ٹرانسفر کی تاکہ جو بنیادی ریکوائرمنٹ تھی قانون کی میں اس کو پورا کروں، لیکن مجھے پھر بھی مشرقی بنگال کے اندر بھی نہیں جانے دیا گیا۔ آپ ذرا متعصب پنا دیکھیں اس زمانے کے حکمرانوں کا۔ یہ ایوب خان تو بہت بعد میں آیا، یہ تو ایوب خان کے آنے سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایوب خان اتنا کوئی فرشتہ نہیں تھا، لیکن ہر بات ایوب خان پر تھوپنا غیر مناسب ہے۔ اب سہروردی فرماتے ہیں کہ جب تک قائد اعظم یعنی مسٹر جناح اسمبلی کے اسپیکر رہے تو میرے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی، کیونکہ فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ تو ان کا ہوتا تھا۔ سہروردی فرماتے ہیں کہ جب جناح صاحب کا انتقال ہوا اور میں نے یہ کہا کہ میں مغربی پاکستان میں آ کر رہوں گا، تو 5 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے مولوی تمیز الدین کو، جو تھوڑا میں عرض کر دوں کہ بہت بڑا ایک چمچہ تھا،
بعد میں مشہور ہو گیا کہ بڑا غیور آدمی ہے، لیکن یہ وہی آدمی ہے جو ایوب خان کی اسمبلی میں بھی اسپیکر رہا۔ تو یہ انتہائی جو ہے کہ چاپلوس آدمی تھا، اور داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، اپنے آپ کو مولوی کہتا تھا، لیکن بہت بڑا یعنی کہ خوشامد اور چاپلوسی میں یہ بہت نوبل پرائز ہولڈر تھے۔ تو بہرحال لیاقت علی خان نے مولوی تمیز الدین کو حکم دیا 5 مارچ 1939 کو 1949 کو مولوی تمیز الدین نے سہروردی کی جو ممبرشپ تھی اسمبلی کی وہ ختم کر دی، اور اس کی ڈیٹ دی اس نے 26 فروری 1949۔ تو سہروردی کا بسترا لیاقت علی خان نے گول کیا، اور ان کا جو آگے خادم تھا جس نے ساری کارروائی کی وہ مولوی تمیز الدین خان تھے۔